خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں انسانی بقا کے لیے جنگیں نہیں کی جاتی بلکہ جنگیں انسان کو مارنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ سے آشکار ہو چکی ہے۔ امریکہ کا بجٹ، جنگی بجٹ انسانوں کی تباہی کے لیے اور انسانوں کو مارنے کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں جہاں جنگی اخراجات انسانی تخریب کاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سابق سربراہ مارٹن گریفنز نے کہا ہے کہ جنگی اخراجات صرف بارود کی قیمت نہیں ہوتے بلکہ جنگی اخراجات انسانی مستقبل کی وہ قیمت ہوتے ہیں جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے جو جنگ مسلط کی، اس جنگ کے روزانہ کے اخراجات وہ تقریباً $1 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں، اور پہلے 100 گھنٹوں میں تقریباً $3.7 ارب کے اخراجات ہوئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اخراجات کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو 2 ماہ میں تقریباً $65 ارب خرچ ہوں گے اس جنگ پہ امریکہ کے، اور آج اس جنگ کو 15 دن پورے ہو چکے ہیں، اور 15 دن میں اس اندازے کے مطابق تقریباً $20 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ خواتین حضرات، خلیج کی اس جنگ میں امریکہ کے جو جنگی اخراجات ہیں ان کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی ترقی پذیر ملک کی معیشت کو ہلا کے رکھ سکتی ہے۔ خلیج کی جنگ دراصل ایک معاشی تھکاوٹ کی بھی جنگ ہے، اور اسی معاشی تھکاوٹ کے تناظر میں ہم آبنۂ ہرمز کی مثال دے سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے ملکوں کی معاشی لائف لائن ہے، اور ان دنوں معاشی لائف لائن بند ہے، اور اس سے بھی پوری دنیا کی معیشت ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ اس جنگ کے تضادات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک نئی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایرانی ڈرون کی قیمت $50,000 کے قریب ہو سکتی ہے یا ہے، جبکہ اسے گرانے والے امریکی دفاعی میزائل کی جو لاگت ہے وہ $5 ملین یعنی 100 گنا زیادہ ہے، اور یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ امریکہ کے عزائم کیا ہیں اور کس قدر اس خطے میں جنگی اخراجات کر رہا ہے۔ امریکہ کے اسپاٹرم کروز میزائلوں کی بچھاڑ نے خلیج کے اس خطے کو ایسی بٹل فیلڈ بنا دیا ہے کہ جس کا فوری طور پر رکنا یا جس جنگ کی شدت کا کم ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کو $50 ارب کی ہنگامی فنڈنگ کی ضرورت ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اس سلسلے میں کانگریس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ جو $50 ارب کی ہنگامی امداد ہوگی یا اس سے پہلے جو اخراجات ہو چکے ہیں یا ہوں گے، یہ رقم کہاں سے آتی ہے؟ یہ رقم امریکہ کے عام شہریوں کے ٹیکس کی رقم ہے، اور جس کو ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ میں دھکیل دیا ہے، اور ٹیکس دہندگان پر یہ بوجھ ڈال دیا ہے، اور یہ بوجھ امریکہ کے عام شہریوں کے کندھے پہ بھی ہے۔ آبنۂ ہرمز عالمی معیشت کی شاہراہ ہے۔ اس شاہراہ کو بھی اس جنگ کی نظر کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سمیت تمام ممالک کی معیشت ڈاماڈول ہو رہی ہے۔ $1 ارب روزانہ کا جنگی خرچ دنیا کے تقریباً 87 ملین لوگوں کے کام آ سکتا ہے، جنہیں روٹی کی ضرورت ہے، جنہیں دوائی کی ضرورت ہے، جنہیں چھت کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے یہ رقم دوائی، روٹی اور چھت کے بجائے بارود کی نظر کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے گئے ہیں۔ ایران میں تقریباً 1300 سے زیادہ بلکہ 2000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ممالک، اسلامی ممالک میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کا اپنا بے شمار جنگی نقصان ہوا ہے۔ اس کا ایک طیارہ کل تباہ ہوا تھا، اور 4 یا 5 اور طیارے تباہ ہونے کی اطلاع بھی ہے۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں
جنہیں طاقت کے ایوانوں میں خاموش کر دیا گیا ہے۔ ہر $5 ملین کا امریکی میزائل دراصل ایک ایسے بچے کے مستقبل کو راکھ کر رہا ہے جس کی پوری زندگی صرف $50,000 میں بدل سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے $20 ارب کا بارود تو دیکھا ہے، لیکن ہم اربوں ڈالر کے خون کو نہ دیکھ سکے جو ان میزائلوں کی آگ میں راکھ ہو گیا۔ خواتین و حضرات، ہم نے 15 روزہ جنگ میں $20 ارب کا بارود تو دیکھا ہے، لیکن ہم اربوں ڈالر کے خوابوں کو نہ دیکھ سکے جو ان میزائلوں کی راکھ میں گم ہو گئے۔ تاریخ یہ نہیں لکھے گی کہ کس کے پاس کتنے جدید ہتھیار تھے، بلکہ یہ لکھے گی کہ جب دنیا کے بے گھر لوگوں کو گھروں کی ضرورت تھی، مریضوں کو دوائی کی ضرورت تھی، بے گھروں کو سائبان کی ضرورت تھی، اس وقت ہمیں روٹی کی بجائے بارود کو ترجیح دی، جنگ کو ترجیح دی۔